آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑی ہی عظیم و شان ہستی اس کا ذکر کروں گا۔ اس ہستی کی عظمت، شان اور رفعت کا اندازہ کیجئے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے اس کو حاصل کیا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے اس عظیم ہستی کو اللہ سے مانگا تھا۔ دو نام اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے رکھے، ایک سیدنا عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پیارا ہے، اے اللہ جو آپ کا محبوب ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور ان کو اسلام کی دولت عطا فرمایا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جتنے لوگ آئے میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب آئے، آپ کے مرید بنتے چلے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، لیکن دنیا کے اندر یہ واحد ہستی ہے اور واحد یہ اعزاز ملا ہے تو سیدنا فاروق اعظم ابن خطاب کو ملا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کی مراد آپ کو عطا کی۔ شان ان کی بہت زیادہ ہے، عظیم شان ہے۔ اگر شجاعت کی بات کریں تو ان جیسا شجاع کوئی نہیں ہے، ان جیسی شجاعت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر عدالت کی بات کریں، انصاف کی بات کریں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ عدالت اور انصاف کے بادشاہ تھے۔ ایمانداری کی بات کریں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ایمانداری کے اندر بھی وہ بے مثل اور لا مثال تھے۔ ان کی مثال، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد، ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدث ہوا کرتے تھے، جن سے اللہ کے نورانی فرشتے کلام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی رفعت، اتنی عظمت کہ احادیث کے ابواب بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میرے محترم بھائیوں آپ اندازہ کیجیے اس ہستی کا، قرآن کی بڑی آیات، 20 آیات سیدنا عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں، آپ کی رائے کی موافق نازل ہوئی ہیں۔ ایسا عظیم انسان تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کرتے، وہ مشورہ دیتے۔ اللہ کے نبی زمین پر مشورہ کرتے، سیدنا عمر فاروق زمین پر مشورہ دیتے۔ مشورہ زمین پہ ہوتا تھا، قربان جاؤں ان کی عظمت کے اوپر، رفعت کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ حکم عرش بری پہ دیتے تھے، اللہ قرآن کی آیات نازل کر دیتے تھے۔ 20 آیات ہیں جو سیدنا عمر فاروق کی رائے کے مطابق آپ کی موافقت کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی رائے کو منظور کیا اور قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ رہتی دنیا تک یہ آیات قرآن کے اندر موجود رہے گی، اور جو سیدنا عمر فاروق کی شان، عظمت کا منہ بولتا ثبوت قرآن کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کی 25 یا 26 تاریخ کو یہ عظیم ہستی شہید ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 محرم ان کی تاریخ شہادت ہے۔ تو شان، عظمت، مقام تو بہت زیادہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان کے کردار کی کچھ باتیں رکھوں گا کہ اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی عظمت دی ہے کہ اللہ نے
ان کا انتخاب کیا، وہ انتخاب خدا بندی ہے۔ حالانکہ جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کا 40واں نمبر ہے، پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں یہ مسلمان ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے، رفت کے اعتبار پر ان کا دوسرا نمبر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، جسے اللہ منتخب کرے وہ عظمت والا، رفت والا، شان والا ہوتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اس ہستی کا کردار دیکھتے ہیں، مختلف سیرت کے پہلو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر بڑا سبق ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 89 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق قرآن اور سنت کا اتنا شوق رکھتے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت کا اتنا شوق تھا کہ سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر تھے، میرا مقام ذرا بلند جگہ کے اوپر تھا، کچھ دور تھا، تو کہتے ہیں میرا ایک انصاری ہمسایہ تھا، تو ہم دونوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر رہوں گا سارا دن، اور ایک دن یہ میرا انصاری بھائی سارا دن اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر رہے گا۔ اور ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو باتیں میں اللہ کے نبی کی سنوں گا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور جب تو اپنی باری کے اوپر جائے گا جو باتیں وحی کی، قرآن کی، سنت کی تو سن کے آئے گا تو مجھے بتائے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنا اہتمام کیا ہوا تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کا فرمان مس نہ ہو، کوئی سنت مس نہ ہو، کوئی قرآن کی آیت مس نہ ہو، اتنا شوق، اتنی لگن تھی قرآن اور سنت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ لگن نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اور اہل بیت کا کردار دیکھنا ہے تو بڑی نمایاں بات نظر آتی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت تھی تو اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ تھی۔ اور میرا منہج، میرا عقیدہ سن لیجئے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اصحاب رسول سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگانے والا ہے، جس کو سنت سے پیار ہے، وہ میرے محترم بھائیوں اہل بیت والا ہے، وہ اصحاب رسول والا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہے، وہ احادیث والا ہے، وہ اہل حدیث ہے، جس کو سنت سے پیار ہے، اور جس کی زندگی کے اندر سنت کی جھلک نظر نہیں آتی، سنت نمایاں نظر نہیں آتی، اس کی شخصیت کے اندر، اس کے رہن سہن کے اندر، اور اس کے دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر سنت نظر نہیں آتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ تو وہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے، نہ اصحاب رسول سے پیار کرنے والا ہے، جس کا کردار اہل بیت جیسا نہیں ہے، جس کی گفتار اور انداز زندگی اصحاب رسول جیسا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محض زبانی دعویٰ ہے کہ جناب ہم اصحاب رسول کے محب ہیں یا ہم اہل بیت کے محب ہیں، یہ صرف دعویٰ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سچا اور پکا پیار اللہ اہل بیت کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، اگلی بات دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 1605 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ پیارے عمر سنت کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کی اقتداء کس انداز کے ساتھ تھی، کیا طریقہ تھا۔ بیٹھے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَعِينَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ، کہتے ہیں کہ رمل کی ضرورت نہیں ہے۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو غالباً پہلے 3 یا 4 چکر جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اکڑ کر، تھوڑے سے دکھا کر کیے جاتے ہیں، تھوڑا سا تیز چلا جاتا ہے، کندھوں کو ہلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، جب آپ عمرہ کر رہے تھے تو آپ نے رمل کا حکم دیا تھا کہ تاکہ مشرکین مکہ دیکھیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ خبر افواہ پھیلی ہوئی تھی مکے کے اندر کہ مدینے کے اندر وبا پھیل گئی ہے، مدینے کے اندر بھوک اور پیاس کا عالم ہے، نبی کے اصحاب کمزور ہو چکے ہیں، وہ بے طاقت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو 3 چکروں کے اندر رمل کا اہتمام کرنا ہے، ذرا اکڑ کے چلنا ہے، کندھے ہلا کے چلنا ہے، تاکہ ان مشرکین مکہ کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں۔
تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ رمل کی ضرورت نہیں اب، مشرکین مکہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے کس کو دکھانا ہے؟ تو فوراً ذہن کے اندر خیال آتا ہے، فوراً کہتے ہیں ثم قال شيئا صنعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نتركه، کہتے ہیں نہیں، جو عمل اللہ کے نبی نے شروع کیا ہے، عمر کون ہوتا ہے اس کو بند کرنے والا؟ کہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، فوراً ارادہ بدل دیا کہ نہیں، رمل شروع کیا تھا اللہ کے نبی نے، لہذا اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، عمر آپ کے طریقے کو نہیں بدلے۔ مزہ آ گیا میرے محترم بھائیو سنت کے اوپر عمل کرنے کا۔ آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر موازنہ کریں، دیکھیں کتنی سنتیں جانتے بوجھتے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ذہن کے اندر ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینے ہر انداز کے اندر ہمیں اللہ کے نبی کی سنتیں معلوم ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سنتے بلا وجہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر سنت کا اہتمام کریں، آپ کی اتباع کریں، پیروی کریں، اس کے اندر ہی کامیابی، یہی اصحاب رسول کا راستہ ہے، یہی اہل بیت اطہار کا راستہ ہے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 1594 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو اس میں سونا اور چاندی نظر آیا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر کہیں پر سونا لگایا تھا، کہیں پر چاندی لگائی ہوئی تھی، تو اچانک ذہن کے اندر خیال آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ سونا اور چاندی میں لوگوں کے درمیان تقسیم ہے، لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے، امت کے بڑے خیر خواہ تھے، کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی مکے کے غربا ہیں جو حقدار ہیں، کعبۃ اللہ سے میں وہ سونا اور چاندی اتار کے لوگوں کے درمیان استعمال تقسیم کر دوں۔ تو ایک صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ عمر آپ سے پہلے آپ کے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی ایسا نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فوراً کہتے ہیں ہاں میں انہی کی پیروی کروں گا، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، اگر انہوں نے بیت اللہ سے سونا اور چاندی نہیں ہٹایا تو میں عمر بھی اس کو نہیں ہٹاؤں گا۔ حالانکہ ارادہ بنا، خواہش تھی کہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے کام آ جائے، لیکن ارادہ کیوں بدل دیا؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا اور ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا، میں ان دونوں کا پیروکار ہوں، لہٰذا میں بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر قدم پر سیدنا عمر فاروق اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی سنت سامنے آ جاتی، آپ کا طریقہ سامنے آ جاتا، حالانکہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن اپنی مرضی نہیں چلائی، مرضی چلائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس کو ترجیح دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا انداز زندگی نصیب فرمائے کہ جب سنت سامنے آئے پھر اپنی خواہش و ارادہ ترک کر دے، پھر میری اور آپ کی مرضی ختم ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو ایمان کا مزہ ہی تب آئے گا جب میں اپنی مرضی، آپ اپنی مرضی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کر دیں گے، تب ایمان کا مزہ آئے گا، تب محبت رسول کامل ہوگی، تب اللہ اور اس کے رسول سے محبت مکمل ہوگی، جب میری اور آپ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو ہم ہر کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں، دیکھ لیں، میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، ہر کام کے اندر اپنی مرضی، جو اپنے جی کو بھاتا ہے، جو خود کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اگر دنیا کے اندر اپنی مرضیوں کے اوپر زندگی گزارتے رہے تو کل قیامت کو ہماری مرضی نہیں چلنی، پھر اللہ اپنی مرضی کرے، پھر اللہ اپنے احکام صادر کرے گا۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے،
کل قیامت کو اگر آپ نے خوشیاں حاصل کرنی ہے، کامیابیاں حاصل کرنی ہے اور اصحاب رسول کا، اہل بیت اطہار کا ساتھ حاصل کرنا ہے، تو خدا کے لیے اے نوجوان اپنی زندگی، اپنی جوانی سنبھال۔ یہ بازاروں کے اندر، چورستوں کے اوپر، موبائلوں کے اوپر بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کاموں کے اوپر زندگی نہ گزار۔ اگر تو زندگی ایسی گزار کے گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کے نبی نے تیری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرنی کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری تھے، اس نے عریانی، فحاشی، عریانی اور سارے وہ کام کیے جو اہل بیت کے خلاف تھے، جو اصحاب رسول کے خلاف تھے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کل کو آپ کا سامنا اللہ کے نبی سے ہونا ہے، کس منہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے؟ دعویٰ تو ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ دعویٰ بھی ہے اور بڑا مضبوط دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ دعویٰ تو یہ تھا کہ میں حدیث والا ہوں، میں سنت والا ہوں، لیکن تیرے نامہ اعمال میں ایک سنت بھی نظر نہیں آ رہی، تیرے نامہ اعمال میں ساری تیری مرضیاں نظر آ رہی ہیں، میں محمد کی مرضی نہیں نظر آ رہی، کس منہ سے سامنا کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، زندگی وہی زندگی ہے جو سنت کے مطابق گزر جائے، وہی زندگی ہے، باقی تو زندگی نہیں ہے، وہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے، جانور ایسی زندگی گزارتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ پھر کامیاب ہوں۔ تو جناب عمر فاروق نے فوراً ارادہ بدلا کہ میں اس سونے چاندی کو کیوں ہٹاؤں، اللہ کے نبی نے نہیں ہٹایا، ابو بکر نے اس کو نہیں تقسیم کیا تو میں اس کو تقسیم نہیں کروں۔ اور اتنے ایماندار تھے میرے محترم بھائیوں، پرائے بھی مانتے ہیں۔ میں کلپ سن رہا تھا، جواد نقوی اہل تشیعوں کا بڑا عالم ہے، کہتا ہے کہ ہمارے لاکھ اختلاف ہیں سیدنا عمر فاروق سے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایماندار انسان تھے کہ 10 سال انہوں نے غالباً اس سے زیادہ حکمرانی کی ہے، لوگوں میں تو بڑا تقسیم کیا ہے لیکن اپنی ذات کے اوپر کچھ بھی تقسیم نہیں کیا۔ یہ پرائے بھی مانتے ہیں، ایمان ہو، ایمانداری ہو تو ایسی ہو کہ دشمن بھی تعریف کرے، جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی، دماد علی، مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق نے اپنی ذات کے لیے بیت المال سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، اپنا کچھ نہیں بنایا، بنایا ہے تو مسلمانوں کا بنایا۔ ایسے عظیم انسان، اور میرے محترم بھائیوں رتبے ایسے نہیں مل جاتے، اللہ نے ایسے ان کو انتخاب نہیں کیا تھا، ان کو منتخب نہیں کیا تھا، بڑے عظیم انسان تھے، ایماندار انسان تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دنیا مثالیں پیش کرتی ہے، ان کا نظام عدل، ان کا نظام، ان کا انصرام، دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے۔ آج تک یہ زمانہ 14 کروٹیں لے چکا ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے جیسا حکمران فاروق اعظم گزرا ہے، سیدنا عمر فاروق گزرے ہیں، ایسے حکمران کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، اتنا ایماندار حکمران تھا، دشمن بھی مانتے ہیں اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک عمر اور آ جاتا، پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہوتا اور کوئی مذہب نہ ہوتا، اس قدر اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو پڑھیں، یہ ڈرامے، یہ فلمی ہیرو یہ کچھ نہیں ہے، یہ بناوٹی ہیرو ہیں، یہ کیمرے کے ہیرو ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ فنکار ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اصل ہیرو جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے، مومنوں کے ہیرو ہیں۔ نوجوان، تو نے ان ہیرو کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے بیکار ہو چکا ہے، فضول ہو چکا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے، تو نے جب سے ان لوگوں کو چھوڑا ہے۔
تو سیدنا عمر فاروق اتنے ایماندار انسان تھے میرے محترم بھائیوں، کتاب الاموال کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ سکہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے پاس بطور مال فے آیا۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ لڑے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، دشمن بھاگ جاتے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، جو مال چھوڑتے ہیں اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بہت بڑا مال آیا اور سارا جب مدینے کے اندر پہنچا سیدنا عمر فاروق نے سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی مال فے کے اندر کمی نہیں کی، اور کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فوقیت نہیں دی کہ میں عمر ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی۔ اور کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے، اور اپنے ذاتی مال سے میں اپنا کھانا لے کر آتا ہوں اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ ایسا حکمران دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اپنے گھر سے کھانا منگواتے، اپنے ذاتی مال سے کھانا منگواتے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھاتے۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق۔ آج دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، کتنے کرپشن کے کیسز ہیں حکمرانوں کے اوپر، کتنے کیسز اور کتنی چیزیں وائرل ہو چکی ہیں کہ فلاں یہ کھا گیا ہے، فلاں نے یہ بے ایمانی کی ہے، فلاں اتنا کرپٹ ہے، فلاں اتنا کرپٹ ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق جیسا عظیم انسان، ایماندار انسان میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار میرے محترم بھائیوں مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان کا بیٹا سیدنا عبداللہ ابن عمر، اس نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ خریدنے کے بعد جو مسلمانوں کی چراگاہ تھی نا اس کے اندر چھوڑ دیا۔ چراگاہ تھی، اچھا تھا چارہ، وہاں پر وہ کھاتا پیتا ہے اور خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کیسے اتنا موٹا تازہ ہو گیا، کہاں اس کو؟ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی چراگاہ کے اندر اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ کہا تو نے اس لیے چھوڑا کہ تو خلیفے کا بیٹا ہے، اس لیے تیرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا ہوگا کہ میں حکمران کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں تو نے یہ غلط کیا ہے، کہتے ہیں یہ سارا اونٹ بیت المال کے اندر جائے گا، یہ تیرا حق نہیں ہے، تو نے مسلمانوں کی چراگاہ استعمال کی ہے، پیچھے وجہ یہ ہے تیرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں تو نے زیادتی کی ہے، لہٰذا یہ اونٹ اب بیت المال کا ہے، یہ مسلمانوں کا تیرا نہیں۔ اتنے عظیم انسان تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہستی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، توحید بڑی ان کی شاندار تھی، بڑے غیرت والے تھے اور بڑے ہی نڈر توحید کے علم بردار تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر 1597 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فوراً مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ کہتے ہیں اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں میں نے تجھے اس لیے چوما ہے، اس لیے تیرا بوسہ لیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے تیرا بوسہ لیا تھا۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہ انہوں نے کس لیے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بتوں کے پجاری یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی پوجا ہو رہی ہے، حجر اسود کی پوجا ہو رہی ہے، اس کو چوما جا رہا ہے، اس کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ فوراً اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ تو ایک پتھر ہے، اگر تو جنت سے آیا ہے لیکن تو پتھر ہے، تو پتھر ہے، تو خدا نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو مشکل کشا نہیں ہے، تو حاجت روا نہیں ہے، تو صرف پتھر ہے۔ تجھے میں نے اس لیے بوسہ دیا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ نے بوسہ دیا تھا۔ اتنی توحید۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو حدیبیہ کے مقام کے اوپر بیعت ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی، 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ سیدنا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے
اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں، وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس درخت کے اوپر آنا شروع کر دیا، کچھ لوگ آ کر وہاں نماز پڑھتے، کچھ نے وہاں بیٹھنا شروع کر دیا کہ یہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ تو ان کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے، اس درخت کی پوجا شروع کر دیں لوگ۔ انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا کہ نہیں، میں نہیں ایسا ہونے دوں۔ میرے محترم بھائیو، آج دیکھیں آپ جو رستوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر سفر کریں، آپ کو ہر کلومیٹر کے اوپر کچھ ایسا نظر آئے گا کہ درخت ہے اور وہاں پر جناب کپڑے ٹانگے ہوئے، رسے ٹانگے ہوئے، ٹانکیاں ٹانگی ہوئی، کچھ پتہ نہیں میرے محترم بھائیو لوگوں کو کیا ہو چکا ہے۔ جہاں پر قبر نظر آتی ہے وہاں پر جناب پوجا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی اللہ والا تھا۔ میرے محترم بھائیو، میری بات کان کھول کے سن لیں، کوئی اللہ والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کہے کہ میری پوجا کی جائے، یا میری قبر کی پوجا کی جائے، یا میری قبر کے اوپر مزار بنایا جائے، میری قبر کا طواف کیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوں، باوضو ہوں، اللہ والا ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ والوں کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، میری قبر کے اوپر ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ میری قبر کی پوجا شروع کر دیں، لوگ میری قبر کے اوپر آ کے سجدے شروع کر دیں۔ جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی، جن کی قبر سب سے عظیم ہے، سب سے عظمت والی ہے، عزت والی ہے، رفت والی ہے، جب ان کی قبر کو پوجا نہیں جا سکتا تو کسی عام انسان کو، کسی اللہ والے انسان کی قبر کو کیسے پوجا جا سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ خود ساختہ سارے مسائل ہیں، لوگوں نے خود ایسا کچھ بنایا ہوا ہے۔ شیطان غالب آتا ہے، وہ اللہ سے جدا کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ کوئی بھی انسان حاجت لے کر آیا ہے، ضرورت لے کر آیا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے جوڑا۔ شیطان اللہ سے کاٹتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، تو یہ شیطان کا وار ہے میرے محترم بھائیوں، جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، البیہقی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ایران فتح کرتے ہیں سید عمر فاروق کے دور کے اندر، تو ایک شہر کے اندر انہیں ایک میت ملتی ہے، اور میت بالکل صحیح و سالم ہے۔ تو انہوں نے فوراً خط لکھا سیدنا عمر فاروق کو کہ ہمیں ایک تابوت ملا ہے، اور تابوت کے اندر ایک میت ہے، اور میت بالکل صحیح و سالم ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام میت نہیں ہے، یہ کسی نبی کی میت ہے، کیونکہ نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کی میت کو، جسد مبارک کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ مٹی کھا سکتی ہے، یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کے انبیاء کو۔ تو فوراً کہتے ہیں یہ کسی نبی کی قبر ہے، انبیاء میں سے کسی نبی کی قبر ہے، اور ساتھ خط کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر 13 قبریں کھودو، 13 قبریں کھودو، اور رات کی تنہائی میں کسی ایک قبر کے اندر دفن کر دو، کسی انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس نبی کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، آج کا ماحول ہوتا تو لوگ کیا کرتے، فوراً اس میت کو اپنے پاس بلاتے، مثلا اپنے پاس لے کر آتے، اس کا بڑا عالی شان مزار بناتے کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو نبی کی میت مل گئی، نبی کا جسد مبارک مل گیا ہے، اور پورا جناب میلے کا اہتمام ہوتا، مزار بنتا، اور کیا کچھ ہوتا، کتنا اس کو عام اور نشر کیا جاتا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اتنے توحید کے علمبردار تھے، کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا اس کی قبر کی پوجا شروع ہو جانی، یہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہو جانا ہے، کہا فوراً اس کو وہاں دفن کرو جہاں صرف تم جانو، تمہارے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اتنے عظیم انسان تھے، اتنے توحید والے انسان تھے، توحید کی حفاظت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، باتیں تو کافی ہیں، لیکن میں اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بالخصوص آل علی سیدنا حسین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔
ایک دفعہ خود ہی بلایا سیدنا حسین کو کہ میرے پاس آؤ، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ آئے اور دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق بیزی ہیں کسی مشورے کے اندر، کسی معاملات کے اندر، اور آگے یہ بھی منظر دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا بیٹا عبداللہ واپس جا رہا ہے، اس کو اجازت نہیں ملی۔ تو سیدنا حسین نے یہ سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر ان کے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو لہٰذا کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ بھی واپس چلیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی سیدنا عمر فاروق کی، تو کہتے ہیں کہ بیٹا حسین میں نے آپ سے کہا تھا مجھے ملنا، کہتے ہیں میں آیا تھا لیکن آپ مصروف تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو اجازت نہیں ملی، وہ واپس جا رہا ہے، لہٰذا میں بھی واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے تاریخی الفاظ کہے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ انت احق الا بالاذن من ابن عمر، کہتے ہیں اے حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کہتے ہیں ہمارے اوپر جو ہدایت کا تاج ہے، عزت کا تاج ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تمہارے اہل بیت کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری برکت کی وجہ سے میں یہ تاج ملا۔ اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے۔ یہی بس نہیں، سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق کے درمیان بالکل یکجہتی اور ہم آہنگی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں میرے محترم بھائیو، 4071 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے عقد کے اندر کون تھی؟ سیدہ ام کلثوم، جو سیدنا علی کی بیٹی تھی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ام کلثوم، وہ سیدنا عمر فاروق کے نکاح کے اندر تھی، یعنی حضرت علی کے داماد ہیں سیدنا عمر فاروق۔ تو یہ بات اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ ان کے درمیان بالکل ہم آہنگی تھی اور کوئی اختلاف نہیں تھا، بالکل یکجہتی تھی، اس لیے تو سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر فاروق کو دیا۔ اب بڑی ایتھینٹک بات ہے، جو تاریخی بات نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، اس ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 1890 نمبر کے اوپر بات موجود ہے، سیدنا عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، کہتے تھے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے اور میری موت آئے تو نبی کے شہر کے اندر آئے۔ صحیح بخاری کے بارے۔ اور ان کی بیٹی سیدہ حفصہ نے یہ اصرار بھی کیا تھا کہ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہادت تو میدان میں آتی ہے، میدان مقتل کے اندر آتی ہے، یہاں مدینے کے اندر تو کوئی میدان نہیں، کوئی جنگ نہیں، کیسے؟ تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہو بہو جو دعا انہوں نے کی تھی اللہ نے قبول فرما لی، اور سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے اوپر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی نماز شروع ہی کی تھی، ابو لولو فیروز ایرانی یہ چھپا ہوا تھا، سیدنا عمر فاروق کے اوپر خنجر کے ساتھ وار کرتا ہے، شدید زخمی کرتا ہے، سیدنا عمر فاروق گر پڑتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آگے جاتے ہیں، نماز جماعت مکمل کرواتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، صحابہ کھڑے تھے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے تھے۔ جب یہ ابو لولو فیروز بھاگتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، خنجر مارتا ہے صحابہ کو، 13 صحابہ اس نے زخمی کیے، پھر جا کر یہ جماعت سے نکلتا ہے، اور ان 13 میں سے تقریباً 7 صحابہ بعد میں شہید ہو گئے تھے اس زخم کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، عزت والی بات یہ ہے کہ پیارے عمر نے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی، بلکہ اللہ نے بڑھ کے عطا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ شہادت ملے اور نبی کے شہر کے اندر ملے، میرے اللہ نے زیادہ اعزاز دیا، شہادت بھی دی، نبی کا شہر بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مصلی ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے، کسی کی شہادت میدان بدر، احد، خندق، کوئی کربلا، کوئی کہیں جگہ گواہی دے گی،
لیکن عمر فاروق کی شہادت کی گواہی دے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، آپ کا مصلی گواہی دے گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا تھا کہ ماں بینی بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا ایریا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کی شہادت جنت کے ٹکڑے کے اندر ہوئی اور اب بھی وہ جنت کے ٹکڑے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یعنی اعزاز پر اعزاز ملا، اتنی بڑی عزت۔ اور ایک آخری بات سنیں، المستدرک حاکم کے اندر بھی ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر الشیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر کے پاس سے گزرے جنازہ پڑھا کے، تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ فلاں حبشی کی قبر ہے، حبش سے آیا تھا، مدینے کے اندر آ کر فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واہ کتنا قسمت والا ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اس مٹی سے جس جگہ پہ اس کو دفن کیا گیا ہے اس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ یعنی یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ انسان دفن ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق کی عظمت کے اوپر، سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کے اوپر ان کی مٹی لے گئی ہے، تو کہاں سے لی گئی ہے؟ جہاں سے مٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لی گئی ہے، کیونکہ تینوں دوست اکٹھے سو رہے ہیں اور تینوں دوست جنت کی کیاری کے اندر سو رہے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، پوری دنیا زور لگا لے میرے محترم بھائیوں، اس اعزاز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی عظمت ہے، ان کی رفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ابن جوزی نے بہت بڑی کتاب لکھی، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کا کردار، سیرت ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بڑی اصلاح ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اصحاب رسول کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔